ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی۔ حضور نبی رحمت رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، مالک رکاب فخر عرب و عجم، سید انس و جاں سرور لالا رخاں، ماہ خوباں تتمہ دوراں، شہنشاہ حسینہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج ایک مرتبہ پھر اس کے محبوب کے فرامین سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ادھر گزرے ہوئے ہر ایک لمحے پر ہمیں اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کے لیے ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے نیکی کرنا اور صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، توڑنا نہیں بلکہ کیا کرنا، جوڑنا۔ اس کے متعلق، توڑنے کے متعلق یا جوڑنے کے متعلق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اور حسن اخلاق بھی اس میں آئے گا، والدین کی فرما برداری اور اطاعت، کیونکہ بندے کا جو سب سے پہلا رشتہ دنیا میں جس کے ساتھ جڑتا ہے دنیا میں وہ اس کے والدین ہیں، تو ان کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، پھر ان کے سبب سے باقی سب کے ساتھ بندے کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے جو اخلاق ہیں، حسن خلق ہے، اس کا جو سب سے پہلے حقدار ہے یہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ کہ میرے دوستوں میں سے، میرے جاننے والوں میں سے، میرے عزیز و اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے، تعلق والوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پھر عرض کی یہی سوال، پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا، پھر تیسری مرتبہ بتایا تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ یعنی کہ اگر انسان کے والدین ہیں تو سب سے زیادہ جو حسن اخلاق کے حقدار ہیں، حسن اعمال کے حقدار ہیں، کردار کے حقدار ہیں، محبت کے حقدار ہیں، وہ اس کے والدین ہیں۔ سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا اردو معنی یہ ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص۔ راغم انفہ، 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے والدین کو پایا ان کے بڑھاپے کے اندر، یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کر اس نے جنت کی ضمانت نہیں لے لی، اس بندے کی ہلاکت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین بندے کی جنت بھی ہیں اور بندے کی دوزخ بھی ہیں۔ جو ان کی خدمت کر لے گا، ان کو جس نے پا لیا، کسی ایک کو پا لیا،
ان کو منا لیا، ان کو راضی رکھ لیا، اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے ایسا نہیں کر سکا تو وہ اللہ رب العزت اسے حضور کے فرمان کے مطابق دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، وہ فرماتی ہیں قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش، کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے گھر میں تشریف لائیں اور ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، یہ مکے کے دور کی بات ہے، تو ابھی وہ ایمان نہیں آئی تھیں۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وہی راغبۃ افاصلها قال نعم صلیھا او کما قال علیہ السلام۔ وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری والدہ ہیں، میری والدہ لیکن مشرکہ ہیں، آپ پر ایمان نہیں لائی، ابھی آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اکثر اوقات میرے گھر میں آتی ہیں، تو یا رسول اللہ بتائیے میں ان کے ساتھ ملوں جلوں؟ حالانکہ کفار کے ساتھ میل جول سے منع کیا گیا ہے، ان کے ساتھ تعلقات سے منع کیا گیا ہے، دور رہنا چاہیے، مشرکوں سے دور رہنا چاہیے، ان کا اثر ہوتا ہے انسان کی طبیعت کے اوپر۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کہ میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق رکھوں یا ان کو جوڑ کے رکھوں، ان کے ساتھ جڑی رہوں، ان کی خدمت کروں، جب میرے گھر میں آئے تو ان کا احترام کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگرچہ مشرکہ ہے لیکن ہے تیری والدہ، تیرے اوپر اس کا ادب اور احترام کرنا واجب ہے، ان کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ والدین اگر مشرک ہیں یا کوئی غیر مسلم اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر وہ اپنی عبادت گاہ کو جانا چاہتے ہیں تو اس صرف اتنے لمحے کے لیے ان کی نافرمانی کر سکتے، ان کو وہاں چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اگر وہ کسی مندر میں جائیں گے یا کسی چرچ میں جائیں گے تو وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے اور اس پر معاونت جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ لکھا محدثین نے کہ جب وہ وہاں سے آپ کو فون کر دیں کہ مجھے یہاں سے آ کر واپس لے جاؤ، وہاں سے لے کر اور گھر تک واپس لانا اور اس بات پر ان کی فرما برداری کرنا یہ بندے کے لیے لازم ہے، یہ اولاد پر لازم ہے۔ حالانکہ دیکھیں وہ کہاں سے ہو کے آ رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر کر واپس آنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اب واپس آتے وقت یہ کسی ایسے کام میں نہیں ملوث ہو رہے جیسے جس کا شریعت سے جو بظاہر ٹکرا رہے ہیں، اس وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، اتنی بڑی جگہ سے لانے تک کی بھی اجازت دی گئی۔ اور قرآن مجید تو اس پر گواہ ہے، کیونکہ ہم حدیث مبارکہ کو لیتے ہیں اس لیے، ورنہ قرآن مجید نے تو واضح کہہ دیا فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا۔ اس اف کا کبھی معنی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اف کیا ہوتا ہے۔ اف یہ ہوتا ہے کہ والدین کوئی بات کہیں، آپ نے اس کا جواب دے دیا، یا دوسری یا تیسری مرتبہ جب کبھی ایسا ہوا تو بندہ تھوڑا سا جب آوازار ہو جاتا ہے، تنگ آتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسی طرح کرتا ہے نا۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ حکایت ایک بیان اکثر لوگ کی جاتی ہے کہ ایک باپ نے بچے سے کسی چیز کے بارے میں معلومات کیا، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو بچے نے کہا کہ یہ چیز ہے۔ باپ کر لیں، والدہ کر لیں، حکایت ہی ہے نا۔ تو اس نے پوچھا کہ کچھ لمحے کے بعد پھر پوچھا، کچھ لمحے کے بعد پھر پوچھا، تو اس نے کہا آپ کو ایک مرتبہ سمجھ نہیں آتی، میں نے بتا جو دیا کہ یہ چیز ہے۔ تو پھر اس کے والد یا والدہ نے کہا کہ جاؤ وہ صندوق کے اندر ایک فلانی کاپی پڑی ہے، ایک رجسٹر پڑا ہے، اس کو اٹھا کر لا۔ وہ اٹھا کر لایا تو اس نے دیکھا کہ اس کو کھول اور فلانی جگہ سے اس کو پڑھ، وہاں پر لکھا تھا کہ آج میرے بچے نے اس چیز کے بارے میں 40 مرتبہ پوچھا اور میں نے 40 مرتبہ اس کو محبت سے بتایا اس کو یہ چیز کرتے۔ یہ والدین کا، جو والدین ہوتے ہیں یہ بچے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو بچوں کو بھی جب چاہیے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اسی طرح کی محبت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم عقوق الامہات ووداع البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال وایداءۃ المال، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کر دی ہے
والدین کی اور والدہ کی نافرمانی کو. یہ جس طرح بندے کے اوپر شراب پینا حرام ہے یا دوسرے کام حرام کر دیے گئے جس کو شریعت نے حرام کیا، والدین کی نافرمانی بھی حرام کر دی گئی ہے، تب جب تک کسی شریعت کے مزاج کے ساتھ وہ چیز ٹکرا نہ رہی ہو. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو والدہ یا والد کہیں نہیں تو نماز نہ پڑھ، اس عمل پر صرف والدین کی تابع داری نہیں کی جائے گی. مطلب اس طرح کے اعمال جو بس بالکل بے عینی ہی شریعت ہیں اس پر نہیں تابع داری کی جائے گی، ادروائز والدین کی فرما برداری لازم ہے. یہاں تک کہ آپ کسی دینی محفل میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کہیں کہ میں فلانی مجلس میں جانا چاہتا ہوں، ویسے ہی جانا چاہتا ہوں، فلانی محفل میں جانا چاہتا ہوں، فلاں مقام پر ایک محفل ہو رہی ہے، اور والدین تقاضا کرے کہ نہیں تو ہمارے پاس رہ اور ہماری خدمت کر، وہاں جانا فرض نہیں ہے، یہاں جانا فرض ہے بندے کے اوپر. اس حد تک شریعت مطہرہ نے یہ بات کہی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب دیکھیں انسان اپنے والدین کو گالی کیسے دیتا ہے، اور یہ بات تو میں اکثر نوٹ کرتا ہوں نا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدی، فرمایا کہ جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو گالی دینا. کیا دینا؟ حیرانی ہوئی ہے نا کہ کوئی اپنے والدین کو گالی بھی دے سکتا ہے. آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے اپنے والدین کو گالی دینا؟ بولیے، نہیں تصور کر سکتے. صحابہ بھی اسی طرح حیران ہوئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی بھی دے سکتا ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، او کما قال اسلام. حضور نے فرمایا کہ جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا تو سمجھ تو نے اپنے باپ کو گالی دی ہے، اور کسی کی والدہ کو گالی دے گا تو سمجھ تو نے اپنی والدہ کو گالی دی. اور اب ہم سوچیں، ہم سب یہ سوچیں کیا ہم اپنے والدین کو گالیاں نہیں دیتے؟ پھر اس حدیث کی روح سے اگر میں بڑے محتاط اندازے کے مطابق اندازہ لگاؤں تو 70 سے 80% لوگ جو ایسے ہی ہمیں ملیں گے اس معاشرے کے اندر جو اس حدیث کی روح سے اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں. یہ آپ تصور کریں کہ کتنی قباحت ہے. یہ حفظ لسان میں بھی یہی چیز آتی ہے، زبان کی حفاظت کے اندر بھی، جو ہم پچھلے 2 ہفتوں سے اپنا ٹاپک لے کر چل رہے تھے کہ دیکھیں زبان انسان کو کہاں تک لے کر جاتی ہے کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا زبان انسان سے وہ بھی کر لیتی ہے. اب دیکھیں رشتوں کو ملانے کا، یہ تو ہے نا والدین، اب باقی رشتوں سے ملانے کی فضیلت دیکھیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کے دولت کے انبار لگ جائیں، اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑا کرے. رشتوں کو بولیے، رشتوں کو جوڑا کرے، توڑا نہ کرے. جو رشتوں اب اسی کے برعکس بھی ہوگا پھر، کیونکہ یہ ایک سامنے کا تقاضا بھی ہوتا ہے نا. اگر ایک چیز کرنے کے یہ فائدے ہیں تو اس کو نہ کرنے کا کوئی نقصان بھی تو ہوگا نا، اس کو چھوڑنے کا نقصان بھی ہوگا نا. چلے نہ کرنے کا نقصان نہ ہو، اس کی مخالفت میں جانے کا نقصان ضرور ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہو تو اللہ رب العزت ان کو ملا کے رکھتے ہو، تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا اور عمر میں بھی برکت دے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو توڑے گا تو اللہ اس کے رزق سے برکت بھی اٹھا لے گا اور اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لے گا. حضرت ابو ہریرہ، اب دیکھیے جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں خلق اللہ الخلق فلما فرغ منہ قامت الرحم فاخذت بحقب الرحمن فقال مہ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال الا تردینی ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلا یا رب قال فذاك. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت.
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو خلق کیا نا، اور اس کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت اس کام سے اللہ نے اس کام کو جب اختتام پہنچایا تو خلق کر لیا، تو جو رحم ہے، رحم یہ کھڑا ہو گیا، یہ جو صلہ رحمی رشتہ داری ہے یہ اپنی شان کے لائق یہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اللہ کا دامن کرم کو تھام لیا۔ تو اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کیا یا اللہ جو مجھے توڑے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا کیا بنے گا؟ رحم کہہ رہا تھا یا اللہ جو مجھے توڑے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تو اس چیز پہ راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے گا وہ میرے ساتھ جڑ جائے گا، اور جو تجھ کو توڑ دے گا اس سے میں اپنا ناتا توڑ دوں گا۔ جو رشتہ داروں کو توڑے گا، رشتہ داری کو توڑے گا، اس سے میں اپنا ناتا توڑ دوں گا، اور جو رشتہ داری نبھائے گا، لوگوں میں صلح بھی کیے خود بھی کرے گا، دوسروں کے ساتھ دوسروں کو بھی کروائے گا، خود بھی ملے گا دوسروں کو بھی ملوائے گا۔ یہ نہیں کہ باتیں کانوں میں ڈال کر لوگوں سے جدا کروانا دو، نہیں، جو ملائے گا، جو تیرے ساتھ تعلق قائم رکھے گا اس کا تعلق میرے ساتھ قائم رہے گا، اور جو تیرے سے توڑ دے گا تعلق وہ میرے سے تعلق توڑ دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے قطع کرنے والا، رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہے، کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں گئے حج اور زکاتیں، کہاں گئے صدقہ اور خیرات؟ ہمارے ہاں اچھا یہ بھی ایک بڑا معمول ہے کہ صدقہ اور خیرات اگر ہم نے کبھی کرنا ہے نا تو اپنے کسی عزیز اور اقربا پر نہیں کرتے، وہ ان کو کیا ضرورت ہے، یہ تو ان کی تو عادت ہی ایسے، ان کی تو عادت ہی ایسے نا، یہ تو کرتے ہی ایسے جان کے کام خود نہیں کرنا، اور یہ بات وہ چوتھے محلے میں جا کر صدقہ اور خیرات کریں گے جس کو جانتے تک نہیں ہوں گے نا۔ یہ دگنی نیکی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہ کہ بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرے، اور دوسری نیکی یہ ہے کہ بندہ رشتہ داروں کو جوڑا، اس پر اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی لیے صدقہ اور خیرات بھی پہلے کس کو دینا چاہیے؟ بولیے، عزیز رشتہ داروں کو، اور اس میں زیادہ تر قریبوں کو، جتنے قریب ہیں اس کو اتنا پہلے دینا چاہیے اگر وہ حقدار ہیں۔ یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کون کون سے رشتہ دار کتنا کما رہے ہیں اور ان کی ضروریات کتنی ہیں، اور اس میں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو بجائے اس کے کہ باہر جا کر پہلے آپ کریں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو کریں۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا ایک تاثر ہے کہ ہم کہتے ہیں یار میں اس کے ساتھ تو اچھا بولتا ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں اچھا بولتا، میں اس کے ساتھ صحیح کام کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ صحیح کام نہیں کرتا، ہاں میں اس کے ساتھ ویسا ہی چلوں گا جو میرے ساتھ چلے گا، جیسا جو میرے ساتھ کرے گا میں اس کے ساتھ بھی ایسا کروں گا۔ تو اس پر حدیث پاک سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تو عدلے کا بدلہ دے، جو تیرے ساتھ جیسا سلوک کرے تو اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جب تیرے سے کوئی ناتا توڑے تو اس کے ساتھ ناتا جوڑ کے دکھا، اصل صلہ رحمی حضور نے فرمایا یہ ہے۔ اور اس پر غور کریں نا، تو اگر ہم جس کے ساتھ ویسا کر رہے ہیں جیسا وہ ہمارے ساتھ کر لیا، ہم نے پھر مینٹلی اپنے آپ کو اس کا غلام بنا لیا، اپنے اعمال ہم نے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ دیکھیں نا یہ ایسا ہی ہے نا کہ دیکھیں وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، اب میں نے مائنڈ سیٹ کیا اپنا رکھا ہوا ہے کہ وہ برا کر رہا ہے تو میں نے بھی برا کرنا ہے، اس کا مطلب کہ میرے عمل کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے، اور میں نے یہ اپنا ذہن میں بٹھایا ہوا ہے وہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تب ہی میں نے اچھا کرنا ہے، اس کا مطلب میرے ہر عمل کا دار و مدار اس دوسرے کے عمل کے اوپر ہے۔ اسی لیے کسی کو اپنا خود کسی کے غلام نہ بنے، بلکہ نہیں، حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہی ہے کہ جو تیرے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں اس پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی قرابۃ، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم
وَيَسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے راستہ توڑتے ہیں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں ان سے اچھا تعلق رکھتا ہوں وہ میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ سخت مزاج ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تو ان کے منہ پر ایسے خاک مار رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو بہت اچھا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جیسے ان کے منہ پر کوئی خاک مار رہا ہو، خاک آلود کر رہا ہو اس کا چہرہ۔ اور فرمایا اللہ کی مدد تیرے ساتھ تب تک قائم رہے گی، تیرے ساتھ اللہ کی مدد تب تک قائم رہے گی جب تک تو اس کام پر عمل کرتا رہے گا، لیکن جب تو اس کو چھوڑ دے گا تو پھر اللہ رب العزت اپنی مدد اور اپنی نصرت تیرے سے اٹھا لے گا۔ وقت بہت مختصر رہ گیا، حدیث پاک ہے حضرت حارث بن نعمان حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، میں نے جنت میں ایک شخص کی قرآن کی تلاوت سنی۔ میں نے پوچھا ہمارے لیے اب حضور بتا رہے، میں نے پوچھا کہ یہ حارث کون ہے؟ تو کہا یہ حارث بن نعمان ہے۔ کہا اس کی کیسی کوئی نیکی تھی، اس کی کون سی ایسی نیکی تھی؟ جنت میں بے شمار لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں جنت میں چلے جائیں، لیکن مجھے اس کی تلاوت سنائی دے رہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، یہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا یہی ہے جو باپ کی رضا ہے، جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آخری حدیث پاک جس پر آج ہم اپنا اختتام کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے گا ذرا اس حدیث کو سنیے گا اور پتہ چلے گا کہ والدین کا ادب کیا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرمائے قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا یقسم لحما بالجعرانۃ اذا اقبلت امرأة حتى دنت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حضور گوشت تقسیم فرما رہے تھے مقام جعرانہ پر، جب ایک عورت آگے بڑھی اور حضور کے بہت قریب آ گئی، حضور کے بہت قریب آ گئی، فبسط لها رداءه، آقا علیہ السلام نے اس عورت کے لیے اپنی کملی کو بچھا دیا۔ مقدر پہ قربان نہ جائیں اس خاتون کے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نے کملی بچھا دی۔ فجلست علیہ، وہ عورت اس کملی پر بیٹھ گئی۔ فقلت من ہی یا رسول اللہ، حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام بلکہ مجھے بتایا گیا، میں نے حضور سے نہیں پوچھا، میں نے باقی لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے عورت جس کے لیے حضور نے اتنا اہتمام کیا ہے؟ فقالوا، لوگوں نے کیا، ہی امہ التی ارضعتہ، یہ حضور کی رضائی والدہ ہیں، یہ وہ والدہ ہیں کہ جنہوں نے صرف حضور کو دودھ پلایا ہے۔ حضور نے اتنا ادب کیا، ان کا اتنا ادب کیا، اور جو حضور کی اپنی والدہ اگر اس عمر میں حیات ہوتی تو ظاہری طور پر تو آقا علیہ السلام ان کا کتنا ادب کر کے دکھاتے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کے ادب کے حوالے سے سکھا رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور دوران نماز میری والدہ مجھے بلاتی محمد میرے پاس آؤ، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز چھوڑ کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ یہ ہمارے لیے جو یہ مسئلہ یہ نفلی نماز کے لیے فرض نماز میں ہم نہیں جا سکتے، نفلی نماز پڑھ رہے ہوں اور والدین آواز دیں بلائیں تو نماز چھوڑ کر بھی والدہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے، یہ والدین کی خدمت ہے۔ آپ اور میں آئندہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جن کے والدین حیات ہیں اللہ ہمیں ان کے ادب اور احترام کرنے کی توفیق کرے، اور اگر کسی کے دنیا سے چلیں گے، میں 1 منٹ آج صرف زیادہ لے رہا ہوں، میں نے وقت دیکھا نہیں، وہ یہ کیونکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ پورا کلیئر ہو جائے گا۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے تو صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس کے بعد بھی کوئی عمل کریں ان کے ساتھ؟
کیا پھر بھی کوئی نیکی کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں، روایات کو اگر ساری ملا لوں تو ان کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو یہ کہ ان کے لیے دعا کرو، دوسرا وہ اگر کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کو پورا کرو، یعنی کہ اگر وہ کسی نے، ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ہمارے والدین میں سے کسی نے کچھ نہ کچھ کسی کا کوئی وظیفہ مقرر کیا ہوتا ہے، کسی بیوہ کا یا کسی اور کا، تو اگر والدین میں جنہوں نے کیا ہوا ہے مقرر وہ دنیا سے چلے گئے، اس کو پھر توڑے نہ، یہ والدین حق رکھتے ہیں کہ آپ اس کو جاری رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جن کے جو ان کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے والدہ کی وجہ سے نانی ہو گئی، نانا ہو گئے، ماموں ہو گئے، خالہ ہو گئی، ان کے ساتھ ملیں، اور جو والد کی وجہ سے رشتہ دار ہیں، تایا، چچا، پھپھو، یہ جو بھی یہ رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ملیں، یہ والدین کے حقوق میں سے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا میں کوئی ایسا عمل کروں کہ وہ میرا گناہ مٹ جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، دنیا سے چلی گئی۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا، عرض کیا یا رسول اللہ ہاں خالہ زندہ ہے۔ کہا جا کر ان کی خدمت کر لے، رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ خالہ کی خدمت کا انعام ہے، تو والدین کی خدمت کا کتنا انعام ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اور سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔